بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں ملائکہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ملائکہ سٹوری ہب چینل۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی عورت کا واقعہ بیان کریں گے جو کہ ہمارے پاکستان کے شہر گلگت کا واقعہ ہے۔ ایک ایسی عورت جو کہ بے پردہ رہتی تھی، جیسا کہ ہم نے اکثر سنا کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پر فلاں شخص زندہ ہو گیا، اس نے مرنے کے بعد کا حال سنایا اور پھر مر گیا۔ اس قسم کا عذاب قبر سے متعلق ایک واقعہ گلگت میں پیش آیا، جس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی، وہ شخص اس میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے، انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی تو پہلے علماء سے یہ مسئلہ معلوم کرو کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے نکالو، میں زندہ ہوں۔ اس پر امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کو کھول لو اور اس کو باہر نکال لو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کر قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ اب جو ہی تخت ہٹایا تو دیکھا کہ اندر ایک عورت برہنہ حالت میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کا کفن گل چکا ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ، میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی۔ چنانچہ یہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا۔ اس کے کپڑے، چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر اوڑھ لی، پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنے قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ گھر جا کر اس عورت نے ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے دوڑ کر اس کے گھر پہنچے، ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے اپنے گھر کے اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ اندر سے اس عورت نے جواب دیا کہ میں کنڈی تو کھول دوں گی، لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو، اسی لیے اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے، مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ اس نے کنڈی کھول دی اور کچھ لوگ اندر چلے گئے۔ لوگوں نے اندر جا کر دیکھا کہ وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال ہے نہ کھال ہے، صرف خالی ہڈی ہی ہڈی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تیرے بال کہاں گئے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور اس نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ کھال بھی نکل گئی۔ اب میرے سر پر نہ بال ہے اور نہ کھال ہے، استغفر اللہ۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہیں آیا، نہ اوپر کا ہونٹ موجود تھا اور نہ نیچے کا ہونٹ موجود تھا، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سوچئے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئیں تو کتنا
कितना डर और खौफ मालूम होता है। अब लोगों ने उस औरत से पूछा कि तेरे होंठ कहाँ गए? तो उस औरत ने जवाब दिया कि मैं अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाकर नामहरम मर्दों के सामने जाया करती थी। उसकी सज़ा में मेरे होंठ काट लिए गए, इसीलिए अब मेरे चेहरे पर होंठ नहीं है। फिर उस औरत ने अपने हाथ और पैरों की उंगलियां खोली और लोगों ने देखा कि उसके हाथ और पैरों की उंगलियों में एक भी नाखून नहीं था। तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे। इससे पूछा कि तेरी उंगलियों के नाखून कहाँ गए? तो उस औरत ने जवाब दिया कि नाखून पॉलिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखून खींच लिया गया। चूँकि मैं ये सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी, इसीलिए जैसे ही मेरे मरने के बाद कब्र में पहुंची तो मेरे साथ ये मामला किया गया और मुझे ये सज़ा मिली कि मेरे सर के बाल भी नोच लिए गए, मेरे होंठ भी काट लिए गए और नाखून भी खींच लिए गए। इतनी बातें करने के बाद वो बेहोश हो गई और मुर्दा बेजान हो गई, जैसे लाश होती है। चनाचा उन लोगों ने दोबारा उसको कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। मोहतरम ख़वातीन नो हज़रात, अल्लाह ताला को ये इबरत दिखाई नहीं मकसूद थी। मोहतरम ख़वातीन नो हज़रात, अल्लाह ताला को ये इबरत दिखानी मकसूद थी कि देखो उस औरत का क्या अंजाम हुआ, उसको कितना होलनाक अज़ाब दिया गया। बेपर्दा ख़वातीन इस वाक़े से इबरत लें और उन गुनाहों से तौबा कर लें जिनकी सज़ा बरोज़े क़यामत बहुत सख्त है। खुदारा अल्लाह ताला की तरफ रुजू कीजिए। और आज की वीडियो का इख्तिताम इधर ही करते हैं और हमारी ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन इससे इबरत हासिल कर सकें। शुक्रिया।